بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر مختلف افراد کو وصیتیں فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وصیتیں ہم سبھی کے لیے ہیں، یہ وصیتیں تمام امت کے لیے ہیں، یہ وصیتیں تمام دنیائے انسانیت کے لیے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ ترین اور یہ مقدس ترین تعلیمات، ان میں ہمارے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا اور کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ لہذا ہمیں ان وصیتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم انہیں جان سکیں اور پہچان سکیں، اور مزید یہ کہ ہم ان قیمتی وصیتوں پر عمل کر کے اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا انتظام کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک بار وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم ترین وصیت ظاہر ہے کہ یہ ہم سبھی کے لیے ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اور یہ کہ انسان جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے دور ہو، انسان جلوت میں ہو اور محفل میں ہو، یا یہ کہ خلوت میں ہو اور تنہائی میں ہو، ہمیشہ اس کی سوچ، اس کا انداز فکر اور اس کا عقیدہ و ایمان یہی رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ میری ہر نقل و حرکت سے، میرے ہر قول و عمل سے اللہ خوب واقف ہے اور باخبر ہے کہ وہ اللہ، وہ علیم و خبیر ہے، وہ اللہ، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ لہذا تقوی کو انسان اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے زندگی بھر۔ اور ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمائی، اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے یوں شرماتے رہا کرو ہمیشہ کہ جس طرح تم اپنی قوم کے کسی نیک انسان سے شرماتے ہو، یعنی انسان کو ہمیشہ ہی شرمیلا بن کر رہنا چاہیے کہ کوئی نامناسب حرکت کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو، ہر ایک سے شرمائے، لیکن بطور خاص انسان کے مزاج میں یہ بات شامل ہوا کرتی ہے کہ اگر اس کے سامنے قوم کا یا خاندان کا کوئی سربراہ، کوئی بڑا آدمی یا کوئی بہت شریف قسم کا آدمی اگر اسے دیکھ رہا ہو تو ایسے میں بطور خاص کوئی برا کام
کرتے ہوئے انسان کو زیادہ شرم محسوس ہوا کرتی ہے کہ یہ شریف انسان، اس کے سامنے اگر میں نے کوئی بری بات کہی، کوئی بری حرکت کی تو یہ کیا سوچے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ میں سے کسی کو یہ وصیت فرمائی، وصیت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تم اسی طرح شرم کیا کرو کہ جس طرح تمہیں اپنی قوم کے کسی شریف انسان سے شرم محسوس ہوا کرتی ہے۔ تو اگر انسان سے شرم آتی ہے ہمیں، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی انسان ہے کہ آج وہ زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے اور کل خاک میں مل کر وہ خاک ہو جائے گا، کہ ہم ہی جیسا وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے وہ انسان۔ ہر انسان کی یہی کیفیت ہے، اول بھی اس کا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود بخشا اسے اللہ نے، اور یہ کہ آخر بھی اس کا یہی ہے، اول بھی یہی اور آخر بھی یہی کہ وہ فانی ہے۔ تو پھر انسان سے اگر یوں اتنی شرم آتی ہے انسان کو، تو اللہ جو کہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، اس سے تو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے انسان کو۔ کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے، برائی کی طرف اٹھتے ہوئے انسان کے قدموں میں زنجیر پڑ جانی چاہیے، اس بات کو سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے شرم کیا کرے انسان۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ انسان ہمیشہ توبہ و استغفار کی پابندی کیا کرے، اللہ سے اپنے لیے مغفرت و معافی کا طلبگار بنا رہے، اور بالخصوص یہ کہ اگر کبھی انسان سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی، کوئی گناہ، تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کیا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ فَأَحْدِثْ لِلَّهِ فِيهِ تَوْبَةً، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو، ایسے میں تم بطور خاص اس برائی سے اللہ سے تم اپنے لیے اس برائی کے لیے معافی طلب کرو، کہ ہمیشہ ہر گناہ سے ہی تم اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، لیکن اگر کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو تو بطور خاص اس برائی سے معافی کے لیے تم اللہ سے توبہ و استغفار کیا کرو بہت زیادہ۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی، اذا عملت سیئة فاتبعها حسنة تمحها، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی ہو تب تم اچھے کاموں کی زیادہ پابندی کرو، تاکہ یہ اچھا کام اور یہ نیکی یہ برائی کے اس اثر کو، ان اثرات بد کو مٹا دے، برائی کے جو برے اثرات ہیں، جو نحوست ہے، اس کا خاتمہ اور صفایا ہو سکے۔ اس لیے برائی سرزد ہو جانے کے بعد ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وصیت ہے کہ انسان خوب زیادہ اچھے کام کیا کرے، اور یہ کہ خوب زیادہ توبہ و استغفار کیا کرے، کہ ہمیشہ ہی توبہ کرے، لیکن گناہ ہو گیا ہو تو نام لے کر باقاعدہ اس گناہ کے بارے میں الگ مستقل طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی کا سوالی بنا رہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، تم کبھی ہرگز فرض نماز ترک نہ کرنا، فرض نماز کو تم کبھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ بہت اہم ترین وصیت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر امتی کو، ہر مسلمان کو اس بارے میں اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو ٹٹولنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کے بارے میں ہماری صورتحال کیا ہے۔ پابندی ہے، اہتمام ہے، ذوق و شوق ہے، یا خدا نخواستہ صورتحال کچھ اور ہے۔ لہذا نماز کو پابندی کے ساتھ، اور یہ کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اور یہ کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھنا۔ پھر یہ کہ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ آیت الکرسی ہے مثلا، یا جو اذکار نماز کے بعد بتائے گئے ہیں، ہمیں دین اسلام میں سکھائے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کی پابندی کیا کرے انسان۔ اور جب نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں، جب ان کی بات ہوگی، ان اذکار کا جب تذکرہ ہوگا، تو ہمیں یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی وصیت بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اوصیک الا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کے معنی یہ ہے کہ انتہائی تاکید کے ساتھ کسی چیز کا حکم دینا، کہ بہت تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ، خوب زور دے کر کسی چیز کا حکم دیا ہو اگر کسی نے کسی کو، تو یہ معنی ہے وصیت کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال فرمائے، اوصیکا، کہ اے معاذ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو اور معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یہ وصیت فرمائی کہ کبھی نماز کے بعد تم اس دعا کو فراموش نہ کرنا۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ تو اس بارے میں میری مدد فرما، یا اللہ تو اس بارے میں میری مدد فرما کہ میں خوب زیادہ تیرا ذکر کیا کروں، وشکرک، اور میں خوب زیادہ تیرا شکر ادا کیا کروں، وحسن عبادتک، اور خوب اچھی طرح میں تیری عبادت انجام دیا کروں۔ تو یہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس کی پابندی کرتے رہنا چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تم ہمیشہ سبھی لوگوں کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی کا رویہ رکھا کرو، ہمیشہ خوش اخلاقی کا معاملہ ہو، انسان کا اخلاق سبھی کے ساتھ ہمیشہ درست ہی ہوا کرے۔ تو یہ خوش اخلاقی کہ سبھی کے ساتھ ہمارے تمام معاملات
وہ خوش اخلاقی پر ہی مبنی ہوا کریں، اور یہ کہ بد اخلاقی سے ہم ہمیشہ اجتناب ہی کیا کریں۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے 9 وصیتیں فرمائیں، 9 کاموں کی وصیتیں فرمائیں، ومنها انہ قال، تو ان 9 کاموں میں سے ایک کام یا ایک بات، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، تم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہی بنے رہنا۔ انسان ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری، اور یہ کہ ان کی خدمت و خبرگیری، اور یہ کہ ان کا ادب و احترام، یہ ایسی اہم ترین چیز ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں، دین اسلام میں، اور یہ کہ اللہ عز و جل کی جانب سے، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار اس بات کی وصیت فرمائی کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ رشتہ دور کا ہی کیوں نہ ہو، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن مزید یہ کہ اگرچہ رشتہ دور کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو چاہیے کہ سبھی کے ساتھ، اور بالخصوص یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کیا کرے، اور یہ کہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ وصیت فرمائی کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تم مجھ سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تم میری وصیت قبول کر لو، مجھ سے یہ وصیت سن لو۔ یعنی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کو خوب ذہن نشین رکھے کہ اس کے گھر میں جو اس کی خاتون خانہ ہے، جو اس کی بیوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے کہ میری یہ وصیت سن لو کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی کرتے رہنا۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔